السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک موٹیویشنل سٹوری سناؤں گی۔ ایک دفعہ ایک آدمی تھا جو سمندر کنارے رہتا تھا۔ اس کے پاس بہت ساری کشتیاں تھیں جن کو وہ اکثر کرائے پر دیا کرتا تھا۔ کسی نے اگر سمندر کی سیر پر جانا ہو یا کسی مچھوارے نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر میں جانا ہو، اس کے پاس ہر طرح کی کشتی موجود ہوتی تھی۔ ایک کشتی اس نے خود اپنے لیے بنا رکھی تھی۔ اس کے بچے جو شہر میں پڑھتے تھے وہ کبھی کبھار چھٹیوں میں سمندر کی سیر کرنے کے لیے اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ اب گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی تھیں۔ اس آدمی کو اندازہ تھا کہ چھٹیاں ہوتے ہی اس کے بچے سمندر کی سیر کرنے کے لیے اس کے پاس ضرور آئیں گے۔ اس لیے اس نے ایک پینٹر کو بلوایا۔ اس کی کشتی کا رنگ تھوڑا خراب ہو چکا تھا، تو اس نے پینٹر کو بولا کہ اس کشتی کو اچھا سا پینٹ کر دو۔ میرے بچوں نے چھٹیاں گزارنے کے لیے آنا ہے، انہوں نے سمندر کی سیر کرنی ہے، تو اس کشتی کو خوبصورت سا پینٹ کر دو تاکہ یہ بالکل نئی کشتی کی طرح لگے۔ اب پینٹر بھی اپنے کام کا ماہر تھا۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے، بڑی مہارت سے کشتی کو پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ کشتی کو پینٹ کر رہا تھا تو اس کی نظر ایک سوراخ پر پڑی کہ کشتی میں ایک سوراخ ہے، ایک سائیڈ سے کشتی تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب وہ پینٹر چونکہ زیادہ تر کشتیوں کو ہی پینٹ کرنے کا کام کرتا تھا، اس لیے اسے کشتیوں کی تھوڑی بہت مرمت کرنی آتی تھی۔ سوراخ چونکہ زیادہ بڑا نہیں تھا، اس نے بڑے آرام سے اس سوراخ کو ریپیئر کر کے اس پر بھی پینٹ کر دیا۔ کشتی اب ایک دم نئی ہو چکی تھی۔ پینٹ کا کام مکمل کرنے کے بعد اس نے کشتی مالک کے حوالے کی اور اپنے پیسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ کشتی کی مرمت کا ذکر اس نے مالک کے ساتھ کیا ہی نہیں کہ چھوٹا سا کام تھا، اب اس کے میں کیا الگ سے پیسے مانگوں۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اس نے مالک سے اس مرمت کا ذکر کیا ہی نہیں اور واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک آدمی اس کے گاؤں سے اسے بلانے کے لیے آیا کہ جس کشتی کو تم نے پینٹ کیا تھا اس کا مالک تمہیں بلا رہا ہے۔ اب یہ پینٹر گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ اس نے تو اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کیا تھا، کہیں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ آدمی اسے دوبارہ بلا رہا ہے؟ کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی کہ دوبارہ بلاوا آیا ہے؟ خیر، وہ پریشانی کے عالم میں دوبارہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ خلاف توقع اس آدمی نے اس کا بڑے اچھے سے استقبال کیا، اسے چائے پلائی، کھانا کھلایا اور پھر ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ پینٹر نے جب وہ لفافہ کھولا تو وہ موٹا سا لفافہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ پینٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، مالک، میں نے تو آپ کی کشتی کا پینٹ کا کام کیا تھا اور وہ کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں تھا، اس کے پیسے تو آپ مجھے پہلے ہی دے چکے ہیں، تو یہ اتنے زیادہ پیسے کس کام کے لیے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس آدمی نے کہا، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، پینٹ کے پیسے تو میں نے تمہیں اسی دن دے دیے تھے۔ یہ جو پیسے اب میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تمہارے دوسرے کام کے ہیں، اور جتنا بڑا تم نے وہ کام کیا ہے اس کے حساب سے تو یہ پیسے بہت ہی کم ہیں۔ اب پینٹر بیچارہ حیران پریشان کہ میں نے ایسا کون سا بڑا کام کیا ہے جو یہ آدمی مجھے اتنے زیادہ پیسے دے رہا ہے اور جس کی اسے خبر ہی نہیں ہے۔ اس آدمی نے جب پینٹر کو پریشانی کے عالم میں دیکھا تو اس نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا کہ بات یہ ہے کہ اپنی کشتیوں کے کاروبار میں اتنا مصروف تھا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ میرے بچے سیر کرنے کے لیے آنے والے تھے اور میں اپنی ذاتی کشتی کو اچھے سے پینٹ کروانا چاہتا تھا، اسی لیے اس کی پینٹ کا کام میں نے تمہیں سونپا اور اس لیے میں نے تمہیں بلوایا، تو تم نے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کیا اور پھر تم چلے گئے۔ اگلے ہی دن میرے بچے چھٹیاں گزارنے کے لیے میرے پاس آ گئے۔ آتے ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے سمندر کی سیر کرنی ہے۔ انہوں نے کشتی نکالی اور اس میں سوار ہو کر چلے گئے۔ میں اپنے کام میں اتنا بزی تھا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ کشتی میں ایک سوراخ بھی تھا اور اس کو ٹھیک کروانا تھا، اور یہ بات مجھے تب یاد آئی
جب میرے بچے کشتی کو لے کر گہرے پانیوں میں جا چکے تھے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میری کیا حالت تھی۔ میرے بچے میری زندگی کا سرمایہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک ایسی کشتی کے اندر تھے جس میں سوراخ تھا۔ میری بیوی یہ سن کر صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے بھی صاف لگ رہا تھا کہ میں اب اپنے بچوں کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد میں نے دیکھا کہ میرے بچے واپس آ گئے ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ وہ سمندر کی سیر کرنے کے بعد خوشی خوشی گھر واپس آ گئے تھے۔ میں حیران و پریشان تھا کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا۔ جس کشتی میں سوراخ تھا وہ کشتی صحیح سلامت سمندر سے واپس کیسے آ گئی؟ وہ کشتی صحیح سلامت سمندر سے آ تو گئی لیکن اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا، میں نے اپنے بچوں کو گلے لگایا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا اور پھر بھاگا بھاگا کشتی کو دیکھنے لگا۔ دیکھا تو وہ سوراخ وہاں پر نہیں تھا، اس کا نام و نشان تک نہیں تھا، اس کی مرمت ہو چکی تھی۔ تم نے اس دن صرف پینٹ کا کام ہی نہیں کیا تھا بلکہ کشتی کی مرمت کا کام بھی کر دیا تھا۔ اپنی اچھی عادت کی وجہ سے تم نے اس ایکسٹرا کام کا مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ اپنے پینٹ کے پیسے لے کر تم واپس چلے گئے۔ تم نہیں جانتے تھے کہ تمہاری یہ چھوٹی سی نیکی، تمہاری یہ اچھائی میرے کتنے کام آئے گی۔ تمہاری اس چھوٹی سی اچھائی کی وجہ سے آج میرے بچے زندہ ہیں۔ آج میں تمہارا قرض دار ہوں۔ آج میں تمہیں جتنے بھی پیسے دوں وہ کم ہیں۔ تم نے میرے بچوں کی جان بچائی ہے جو میرے لیے بہت انمول ہیں۔ آج تم نے مجھے خرید لیا ہے۔ آج میں تمہیں جو یہ پیسے دے رہا ہوں یہ اسی مرمت کے پیسے ہیں جو تم نے اس دن مجھے بنا بتائے کر دی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے اچھے کام کرتے چلے جائیے، پھل اوپر والا ضرور دے گا۔ اس لیے جہاں کہیں آپ کو اچھائی کرنے کا موقع ملتا ہے تو بے لوث ہو کر بنا کسی غرض یا لالچ کے اچھے کام کرتے جائیے۔ دنیا والے اگر آپ کو آپ کی اچھائی اور آپ کی نیکی کا بدلہ نہ دیں تو اوپر والا آپ کو ضرور دے گا۔ اگر کوئی آپ کو ضرورت کے وقت اپنے مشکل ٹائم میں آپ کو یاد کرتا ہے تو برا مت مانیے، اور وہ ہمیشہ کام سے ہی فون کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ ہمیشہ اندھیرا ہونے پر ہی دیے کی یاد آتی ہے۔ اس لیے اپنے رب کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو چراغ بننے کا موقع دیا ہے۔ اس نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ دوسروں کی زندگیوں کو روشن کر رہے ہیں، ان کے اندھیرے مٹا رہے ہیں اور نیکی کے کام کر رہے ہیں، اور آپ کی نیکی کبھی رائیگاں نہیں جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی محنت کا اور اس کی نیکی کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔